دیکھیں مجھے تو اپنے نظریے پہ بات کرنی ہے، مجھے تو اپنے نظریے کو مد نظر رکھتے ہوئے باچا خان بابا کے نظریے کو اور ولی خان بابا کی سیاست کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بات کرنی ہوگی. مجھے پھر اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی کہ کس سے دوری آتی ہے، کس سے قریبی آتی ہے. ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پھر دہراؤں گا کہ اگر کوئی قوم پرست یہ کہتا ہے کہ کراچی، تو میرے خیال میں اس ملک میں ابھی ہم نے یہ لکیریں نہیں کاٹی. یہ تو پھر لاہور والے کہیں گے کہ بھئی پنجاب نہیں آؤ، مطلب کہ پھر ہمارے پختونوں کا اور بلوچوں کا کیا زندگی ہوگی. تو پھر تو ہمیں پھر چھٹکارا دے دے، ہماری خواہش نہیں ہے. لیکن جب آپ ہمیں ادھر سے بھی باہر کرتے ہیں، پنجاب سے بھی باہر کرتے ہیں، تو پھر ہماری خواہشات بھی پوری کر دیں، بس ہمیں پھر آزاد کر دیں میرے خیال میں. اور اگر نہیں آزاد نہیں کرتے تو پھر ایک پاکستان ہے، پاکستان سب کا ہے. اور پاکستان کے دو شہروں کی پھر خاص اہمیت ہے، ایک اسلام آباد جو فیڈرل کیپٹل ہے جس میں سب اقوام ہوں گے، دوسرا کراچی جو کہ کمرشل کیپٹل ہے، ایک ہب ہے، اس میں بھی سب اقوام ہوں گی، جس میں پختونخوا، بلوچستان، سندھ، پنجاب، اور میں ان سے امید رکھوں گا کہ اس میں جو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ان کو بھی نمائندگی دے. اور یہ ایک خاص عدالت ہو جو سارا سال آئینی معاملات پہ عمل کرے، اور جو سپریم کورٹ ہے جو لاکھوں کی پینڈنسی کیسز ہیں وہ اس پہ توجہ دے. اور میرے خیال میں اس کے لیے بھی ہمیں ان کو ٹائم فریمز دینے چاہیے کہ جلد از جلد کیسز کو نپٹایا جائے. جہاں تک پختونخوا کی بات ہے، سوری اس نے 3 سوال پوچھے تھے. جہاں تک پختونخوا اور امن و امان کی بات ہے، بدقسمتی سے اس کو آپ تاریخ کے پس منظر میں دیکھیں. سن 74-75 کی دہائی سے یہ جنگ ہم نے خود اپنے مول لیا ہے. ہم نے اس دن اس جنگ کو ویلکم کیا جس دن ہم نے اپنے بارڈرز کھولے. اور جس چیز سے آج ہمیں تکلیف ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ غیر اللیگل افغانی رہ رہے ہیں. یہ افغانیوں کو ہم نے اللیگلی ویلکم کیا. ہم نے بارڈرز کھولے، ہم نے ان کو بغیر ویزوں کے ویلکم کیا، ہم نے ان کو باقاعدہ ہار پہنائے، ہم نے ان کو مہاجر بنایا. اور ہمیں پتا ہے کہ وہ مہاجر بنانے میں پاکستان کو امریکہ سے اربوں ڈالر ملے. پھر اس مہاجر کو مجاہد بنانے کے لیے ہم نے پاکستان میں ٹریننگ کیمپس کھولے. وہ ٹریننگ کیمپس کھولنے میں، وہ ٹریننگ کیمپس چلانے میں ایک دفعہ پھر پاکستان کو اربوں ڈالر ملے. پھر ہم نے اس مجاہد کو افغانستان بیچ کے جہاد کرایا. اس جہاد میں، وہ نقلی جہاد جس کو آج سب فساد کہتے ہیں، اس میں پاکستان کو پھر اربوں ڈالر ملے، ایک ملک کو ڈی سٹیبلائز کیا. اور یہ بھی، یہ جو میرے بزرگ بیٹے ہیں، یہ ہمارا ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ تھا کہ ہم نے افغانستان کی آزادی کو نہیں ماننا تھا، بلکہ ہم آج تک یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا ایک صوبہ ہے جس کا نام ہے افغانستان. پھر ہم ڈبل گیم کھیل رہے ہیں. ادھر ہم امریکہ کے ساتھ بھی گیم کھیل رہے ہیں، ادھر ہم چین کے ساتھ بھی گیم کھیل رہے ہیں، ادھر ہم نے طالب کو بھی پالا ہوا ہے، ادھر ہم نے دہشت گرد کو بھی پالا ہوا ہے. اور اس دہشت گرد کو ہم نے ساری زندگی، اور اس پورے جواب میں ہم سے میرا مراد ریاست پاکستان، ہم نے ان دہشت گردوں کو پالا ہے. ان دہشت گردوں کو ہم نے افغانستان ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے رکھا ہے. پھر کیا ہوا کہ جب افغانستان، یہ 9/11 تھا میرے خیال میں، وہ جب ہوا اور امریکہ نے ایک بہانہ بنایا، آج سب کو یہ بھی علم ہے کہ 9/11 بھی ایک بہانہ تھا، افغانستان نشانہ تھا. پھر جب وہ لوگ افغانستان آئے تو جو ہم نے دہشت گرد پالے تھے، وہ دہشت گرد افغانستان سے پاکستان کی طرف آ گئے. اور پھر ان کا عمل وہی تھا. سانپ کا کام ہے مٹی کھانا، تو سانپ کو آپ جہاں بھی چھوڑیں گے
وہ مٹی کھائے گا۔ دہشت گرد کا کام ہے دہشت پھیلانا، اس کو آپ جہاں بھی چھوڑیں گے وہ دہشت پھیلائے گا۔ پھر ادھر ایک دور آیا جب ہم نے اس ٹیررزم کا خاتمہ کرنا تھا، عوامی نیشنل پارٹی نے بڑھ چڑھ کے اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ورکرز اور لیڈرز پختونخوا سے لے کے بلوچستان اور کراچی تک ہم نے شہید دیے، اور مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ وہ اتنے شہید ہم نے اس ملک کے لیے تو دیے لیکن اس کا صلہ کدھر گیا؟ کیونکہ 2013 میں وزیرستان سے طالب اعلان کرتا ہے، دہشت گرد اعلان کرتا ہے کہ مجھے 3 پارٹیاں قابل قبول ہیں، پاکستان مسلم لیگ، پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی۔ اور آپ 13 کے انتخابات پہ نظر ڈالیں تو انہی 3 پارٹیوں کی ایک طرح یا دوسری طرح حکومت آتی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ کی وفاق میں حکومت آتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کی صوبے میں حکومت آتی ہے۔ جیسے ان کو حکومت ملتی ہے تو نیازی صاحب شروع ہو جاتے ہیں طالبانوں کی، دہشت گردوں کی وکالت شروع کر دیں، ان کو دفاتر دو، ان کو مانو، ان کو تسلیم کرو، پشاور میں دفتر دو، ان کو مین سٹریم کرو۔ یہ میری باتیں نہیں، یہ نیازی صاحب کی اپنی منہ کی باتیں ہیں۔ 2018 میں طالب، دہشت گرد اور فوج مل کے عمران خان کو کھلا اس سب کے سامنے کیس ہے، RTS بٹھا کے عمران خان کو حکومت دیتی ہے۔ عمران اس حکومت میں 2 قدم آگے بڑھتا ہے، صرف وکالت کی بجائے وہ 40,000 دہشت گردوں کو پاکستان میں لا کے سیٹل کرتا ہے۔ میں عدالت گیا ہوں، وزیر اعظم کے پاس گیا ہوں، سینٹ میں چیخ چیخ کے بول پڑا ہوں کہ خدا را ایک جوڈیشل انکوائری بنائیں کہ ہم قوم کو کم سے کم اتنا پتا چلے کہ یہ جو 40,000 دہشت گرد ریکنسیلیشن کے نام پہ واپس لا کے پختونخوا میں ری سیٹل ہوئے ہیں، ان کو کن ٹرمز پہ لے کر آئے ہیں، کس کاغذ پہ دستخط ہوئے، کیا ان کے ساتھ کیا معاہدہ ہوا ہے۔ آج تک ہمیں، اور میں مانتا ہوں کہ آپ سب کو یہ نہیں پتا کہ جو 40,000 دہشت گرد پاکستان میں ری سیٹل ہوئے ہیں ان کے ساتھ کیا معاہدہ ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس سے 2 قدم اور بڑھ کے 102 دہشت گرد جن کو پکڑنے میں پاکستان کے ریاست کے اربوں روپے لگے ہیں، ایک آپریشن پہ کتنے ارب روپے لگتے ہیں آپ کے سامنے اخبار میں آ جاتے ہیں۔ ابھی بھی یہ جو عزم استحکام پاکستان ہے کہ کیا اس کے لیے $10 کروڑ آئے ہیں، تو ایک آپریشن کے لیے کروڑوں اربوں روپے لگتے ہیں، اور پھر پتہ نہیں کتنے آپریشنز کے نتیجوں میں 102 ہائی کلاس دہشت گردوں کو پاکستان نے اریسٹ کیا تھا۔ عمران صدر عارف علوی کی دستخط پہ ان 102 دہشت گردوں کو رہا کرتا ہے۔ اب پختونخوا کی حالت یہ ہے کہ دہشت گردوں کو ریکون واپس لا کے سیٹل کر دیا، ان کے لیڈرز کو رہا کر دیا۔ حکومت، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اور تحریک طالبان پاکستان ایک ہی گدے کے 2 کان ہیں۔ اگر ایک سیاسی ونگ ہے تو دوسرا وحشی ونگ ہوگا۔ نظریہ ایک ہے، سوچ ایک ہے، فکر ایک ہے، نام ایک ہے۔ آج بدقسمتی سے ہمارے صوبے میں حکومت، ہمارے دفاعی ادارے نے ایک دفعہ پھر نظریاتی طور پہ انہی دہشت گردوں کے حامیوں کو دے دیا ہے۔ اب حکومت بھی دہشت گردوں کی حامیوں کی، اور صوبے میں دہشت گرد کھلے چھوٹ گئے ہیں۔ میرا جواب بہت لمبا ہو رہا ہے، لیکن آدھے سے زیادہ پختونخوا آج کل پولیس کے ریٹ میں نہیں ہے، ادھر باقاعدہ طالبانوں کی ریٹ ہے، ادھر باقاعدہ طالبانوں کے روڈ ٹریفک وہ کنٹرول کر رہے ہیں، سب کچھ وہ کنٹرول کر رہے ہیں۔ لہٰذا پختونخوا میں ایک آگ ایک دفعہ پھر لگائی گئی ہے، اور میں کراچی کے بھائیوں سے اپنا کہہ دوں کہ پچھلی دفعہ بھی آپ نے دیکھا کہ وہ آگ ادھر تک نہیں رکی، ادھر تک پہنچی۔ دہشت گردی کا جنگ جب پچھلی دفعہ ہوا تو پختونخوا سمیت کراچی اور بلوچستان میں آگ لگی، اس دفعہ پھر
ایک منصوبے کے تحت، جو منصوبہ ہمارا اپنا نہیں ہے، جو منصوبہ ہم پہ سونپا گیا ہے، لیکن جب ہم اپنی ساکھ کھو چکے ہیں، لہٰذا یہ آگ پختونخوا میں لگائی گئی ہے اور اس کا نتیجہ بہت ہی بھیانک آئے گا۔ ایمل صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ کی گفتگو سے واضح ہے کہ خیبر پختونخوا اس وقت حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے، سول انتظامیہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، رات کو کیا دن میں بھی کنٹرول کسی اور کا ہے، اور شاید نہ مرکز اس کو روکنے میں سنسیئر ہے، نہ وہاں جو حکومت ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی نہیں ہے، تو کیا اگلے 5 سال تک خیبر پختونخوا کی حکومت اسی طرح کی مزید قربانیاں یا لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ یعنی اس وقت ٹریڈر سے لے کر پولیس تک احتجاج پہ، صرف پاکستان کا ایک ادارہ آرمی شاید وہ احتجاج نہیں کرے، باقی سارے لوگ احتجاج پہ۔ پھر اسی حالات کی وجہ سے اب پی ٹی ایم نے 11 تاریخ کو ایک جرگہ بلایا، کیا آپ اسی جرگے میں جائیں گے؟ آپ کا جواب آخری والا ہے۔ دیکھیں، جو لائے ہیں، جو احتجاج نہیں کر رہے، جس طرح آپ نے بولا، یہ نظام وہی لے کر آئے ہیں اور یہ نظام کو چلائیں گے۔ حکومت کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ حکومت پختونخوا، میں پھر کہتا ہوں کہ دہشت گردوں کی حامی حکومت ہے۔ کسی ایک دہشت گرد کارروائی پہ حکومت کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، حکومت نے کوئی کارروائی کی ہو یا حکومت نے کوئی فیکٹ فائنڈنگ کی ہو، اتنے تک کہ ہمارے ایک سینیٹر شہید ہوتے ہیں اور میں چیخ رہا ہوں کہ اس سینیٹر کی شہادت میں باتیں جھوٹی بلائی جا رہی ہیں، لہٰذا اس پہ بھی ایک انکوائری کی جائے، لیکن سب چھپایا جا رہا ہے۔ جب تک میرے خیال میں جس ادارے کا آپ نے نام لیا، جو ادارہ احتجاج نہیں کر رہا، وہ کیوں احتجاج کرے گا؟ وہ تو مزے کر رہے اور باقی سب اسی کی وجہ سے احتجاج کر رہے ہیں۔ اللہ کرے وہ دن آئے کہ وہ احتجاج کرے اور باقی سب مزے کرے۔ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس دعا میں شریک ہوں۔ 11 اکتوبر کی دعوت پختونخوا کی حکومت، ہماری ANP پختونخوا کی پارٹی کو آئی ہے، انشاءاللہ وہ فیصلہ کریں گے۔ ابھی اس وقت ہمارے سامنے کچھ واضح نہیں ہے کہ 11 اکتوبر کو کیا ہے کیا نہیں ہے، چیزیں واضح ہونے دیں، انشاءاللہ مزید فیصلے آتے رہیں گے۔ یہ میرا سوال ہے کہ خان عبدالولی خان کے زمانے میں GM سید رسول پلی جو یا دیگر جو سندھ کے کومپرس تھے، ان کا وہ کافی اتحاد رہتا تھا۔ اسفندیار ولی کے آنے کے بعد یہ اس میں تھوڑی وہ دراڑ ہو گئی، وہ مطلب کہ رابطہ ان کا ٹوٹ گیا۔ ابھی آپ ان کا جو ہمارے جو سندھی نیشنلسٹ ہے وہ نعرہ یہ لگاتے ہیں کہ کراچی جو ہے وہ سنیوں کا ہے، آپ کہنے کہ سب کا ہے، تو ابھی یہ ممکن ہے کہ پھر دوبارہ آپ کا اتحاد ہو سکے؟ دیکھیں، مجھے تو اپنے نظریے پہ بات کرنی ہے، مجھے تو اپنے نظریے کو مد نظر رکھتے ہوئے، باچا خان بابا کے نظریے کو اور ولی خان بابا کی سیاست کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بات کرنی ہوگی۔ مجھے پھر اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی کہ کس سے دوری آتی ہے، کس سے قریبی آتی ہے۔ ہاں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پھر دہراؤں گا کہ اگر کوئی قوم پرست یہ کہتا ہے کہ کراچی، تو میرے خیال میں اس ملک میں ابھی ہم نے یہ لکیریں نہیں کاٹی۔ یہ تو پھر لاہور والے کہیں گے کہ بھئی پنجاب نہیں آؤ، مطلب کہ پھر ہمارے پختونوں کا اور بلوچوں کا کیا زندگی ہوگی؟ تو پھر تو ہمیں پھر چھٹکارا دے دے، ہماری خواہش نہیں ہے۔ لیکن جب آپ ہمیں ادھر سے بھی باہر کرتے ہیں، پنجاب سے بھی باہر کرتے ہیں، تو پھر ہماری خواہشات بھی پوری کر دیں، بس ہمیں پھر آزاد کر دیں میرے خیال میں۔ اور اگر نہیں آزاد نہیں کرتے تو پھر ایک پاکستان ہے، پاکستان سب کا ہے، اور پاکستان کے 2 شہروں کی پھر خاص اہمیت ہے، ایک اسلام آباد جو فیڈرل کیپٹل ہے جس میں سب اقوام ہوں گے، دوسرا کراچی جو کہ کمرشل کیپٹل ہے، ایک ہب ہے، اس میں بھی سب اقوام